بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک عمل اور وظیفے کو ذکر کرنے کے لحاظ سے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ رجب کو بابرکت والا مہینہ ارشاد فرمایا۔ محترم ناظرین، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، اس طرح کی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ کو بابرکت اور باعزت مہینہ ارشاد فرمایا۔ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، ان میں سے 4 ماہ ایسے ہیں جن کو کے اندر قتل و غارت کرنا، جہاد کرنا، اپنا خون بہانا یا کسی اور کا خون بہانا اللہ تبارک و تعالی نے حرام فرمایا، اور ان میں سے ماہ رجب بھی ہے۔ اس کے اندر کسی کا خون بہانا یا اپنا خون بہانا یا جہاد کرنا اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے ماہ رجب پایا اور اس کے روزے نہ رکھے وہ انسان بدبخت ہے، اور انسان کو، مسلمان کو چاہیے کہ ان 2 ماہ کے اندر اپنی عبادت میں اضافہ فرما دے۔ ایک ماہ رجب اور دوسرا ماہ شعبان ہے، اور اس میں اگر اضافہ فرمائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی کے رمضان المبارک کے اندر جا کر بھی وہ انسان روزے بھی رکھے گا اور نماز بھی پڑھے گا اور تراویح بھی پڑھے گا۔ تو محترم ناظرین، یہ مہینہ بابرکت والا مہینہ ہے۔ آج میں آپ کے سامنے اس لحاظ سے ایک وظیفہ ذکر کروں گا جو آپ نے جمعے والے دن یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا اللہ تبارک و تعالی نے عصر کی نماز کے بعد جمعے والے دن قبول فرمائی۔ تو جو بھی آدمی اللہ تبارک و تعالی سے جمعے والے دن عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے جو بھی اللہ تبارک و تعالی سے آپ مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو وہی چیز عطا فرمائیں گے۔ محترم ناظرین، آپ نے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آپ نے اول اور آخر یہ درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یا رزاق، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ایک ایک تسبیح یہ بھی پڑھنی ہے۔ پہلے آپ نے یا رزاق کی تسبیح پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی تسبیح پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ جو بھی اللہ تبارک و تعالی سے آپ مانگیں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو وہی چیز عطا فرمائیں گے۔ اگر آپ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ہاتھ اٹھا کر رزق کے بارے میں مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایسا رزق عطا فرمائیں گے کہ آپ کی 7 نسلوں تک بھی رزق ختم نہیں ہوتا۔
آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نیک صالح اولاد بھی عطا فرمائیں گے۔ آپ یقین اور دھیان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ مانگیں، اللہ آپ کو وہی چیز عطا فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔